کے جو اور عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کو مرتد مانتے ہیں، صحابہ کو مرتد مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ اللہ کے نبی کے بعد کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ ابو بکر اور عمر ہوں یا جتنے صحابہ ہوں، سوائے 4 6 8 10 12 19 18 تک تعداد پہنچاتے ہیں، بس ان کے علاوہ سب کے سب صحابہ مرتد ہیں، کوئی مسلمان باقی نہ رہا، سب مرتد ہو گئے۔ معزز حاضرین، اگر آپ کسی پہ انگلی اٹھانا چاہتے ہیں، کسی کو ناکام بتانا چاہتے ہیں، تو اس کی تعلیمات، اس کی تربیت پہ انگلی اٹھاؤ، وہ ناکام ہو جائے گا۔ یعنی کوئی ٹیوٹر ہے، اس نے کسی کی تربیت کی، اس کے جانے کے بعد آپ بولو کہ تربیت پوری بیکار ہے، سب نکل گئے، سب فیل ہو گئے، سب ناکام ہو گئے، تو مانا کیا ہوا؟ جو ٹیوٹر ہے وہ ناکام ہے، جو مربی ہے وہ ناکام ہے۔ تو اللہ کے نبی پہ تعین کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی پہ تعین کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کے راستے سے آتے ہیں کہ جن کی تربیت اللہ کے نبی نے کی وہ تربیت میں ناکام ہے، وہ تربیت میں ناکام ہے۔ پورے صحابہ کو جب کافر قرار دے دیا تو حدیث کہاں سے آئے گی؟ حدیث کیسے قبول کریں گے؟ قرآن کیسے قبول کریں گے؟ قرآن کس کے ہاتھوں اللہ نے ہم تک پہنچایا؟ قرآن کس کے ذریعے ہم تک منقول ہوا؟ معزز حاضرین، یہ صحابہ کے منکر ہے، صحابہ کے کافر ہے، اور صحابہ کے تعلق سے ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ اور صحابہ کے تعلق سے ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو آدمی صحابہ کے خلاف اپنی زبان کھولے گا اس کے اندر نفاق ہے، وہ منافق شخص ہے جو صحابہ کو گستان کرے، صحابہ پہ لعن طعن کرنے لگے، صحابہ پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ صحابہ پر انگلیاں اٹھانے والا کبھی سچا پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کچھ مت بولو، میرے صحابہ کو برا بنا نہ بولو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور یہ دھڑلے سے پورے صحابہ کو کافر کہہ دیں کہ سب کے سب صحابہ مرتد ہو گئے، یہ یقینی طور پر کفری عمل ہے، کفری عمل ہے۔ معزز حاضرین، جو اس عقیدے کا حامل ہو، جن کو ہم جنتی صحابی مانتے ہیں، جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہو، اور وہ کہیں کہ ابوبکر و عمر فی النار، عائشہ فی النار، یعنی ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر فحش کا الزام لگا، اس الزام کی برات کے لیے اللہ نے سورہ نور میں مکمل 10 آیتیں قیامت تک پڑھی جانے والی آیتیں نازل کر دی۔ اب اس کا انکار ہو جائے گا اگر ہم کہیں گے کہ نعوذ باللہ عائشہ فاحشہ ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ اپنی مجلسوں میں کھل کے کہتے ہیں، اپنی مجلسوں میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب مہدی ان کا لوٹ کے آئے گا تو نعوذ باللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبر سے نکال کر کے زنا کی سزا ان پہ جاری کروائے گا، اور وہ آ کر کے ابوبکر کو عمر کو ان کی قبر سے نکال کر کے ان کو درخت پہ سولی پہ چڑھائے گا۔ یہ ان کے عقائد ہیں، یہ ان کی مجلسوں میں بولتے ہیں، یہ اس کو مانتے ہیں، لیکن تقیہ کرتے ہیں، سامنے نہیں بولتے کسی کے۔ سنیوں سے ملیں گے تو بھائی شاربی کی بات کریں گے، سنیوں سے ملیں گے تو قریب ہونے کی بات کریں گے، اور پیچھے یہ عقائد رکھتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اور ان کا عقیدہ قرآن سے متعلق یہ ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ قرآن نامکمل ہے، قرآن نامکمل ہے۔ وہ مصحف عثمانی کو نہیں مانتے، جو رسم عثمانی ہمارے پاس جو مصحف ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مصحف فاطمہ سب سے صحیح ہے، مصحف فاطمہ سب سے صحیح ہے، اور کہتے ہیں کہ جتنا قرآن 30 پاروں کا ہمارے پاس ہے اس کا 2 یا 3 گنا قرآن مصحف فاطمہ ہے، اور ابوبکر اور عمر نے اور دوسرے صحابہ نے وہ تمام آیتیں اور سورتیں نکال دی جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تھی، ہمارے ائمہ کے تعلق سے تھی، پوری آیتیں ان لوگوں نے حذف کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو مہدی چھپا ہوا ہے وہ باقی پاروں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ باقی پاروں کو لے کے آئے گا، تب جا کر کے قرآن مکمل ہوگا۔ یہ جو عقیدہ رکھے وہ کیسے اپنا بھائی ہوگا؟ وہ کیسے اپنا بھائی ہو سکتا ہے؟ وہ سنی کا بھائی وہ شیعی کیسے ہوگا جو کہتا ہے کہ قرآن نامکمل ہے، اور سنی مانتا ہے کہ قرآن کی ایک ایک حرکت کی حفاظت اللہ نے ذمہ داری لی ہے، قرآن کے ایک ایک نقطے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے اسے کوئی اونچ نیچ کا شکار نہیں بنا سکتا، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ، اور یہ ان کا عقیدہ، اور یہ ان کا عقیدہ کہ قرآن نامکمل ہے۔ اور ایسے لوگوں سے بھائی چارگی کی بات چیت کرنا، ایسے لوگوں سے قریب ہونے کی بات چیت کرنا، ہاں اگر آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو بھائی بنا دیں اسے اپنا، باپ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے بنا دیں اس کو اپنا بھائی، لیکن دینی بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دین کہاں ہے ان کے پاس؟ کون سے دین کی بات آپ کریں گے؟